اسے ستارہ سے محبت ہے یا اس کی زندگی ستارہ کے ہی ارد گرد گھومتی ہے، یا ستارہ اس کی کل کائنات ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، سب سے پہلے بات کریں گے یہاں پر ہم مرغی والی خالہ جو ہے اس کے لیے مجھے ایک بات کہنی تھی کہ مرغی والی خالہ نے، مجھے جہاں تک لگ رہا ہے اب جیسے لائیوز چل رہی ہیں وائی ٹی کے اوپر، اور مرغی والی خالہ اور اس کا ہسبینڈ جگہ جگہ لائیوز میں بیٹھ کر اس بات کے اوپر پریشر دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم جو ہیں وہ زی ہیں، اور اپنی بہن کو میں نے ایسے بدنام کیا، ایسے میں نے سب کچھ کیا، وہ تمام چیزیں وائسز پڑی ہیں لائیوز کے اندر، جا کے کیا بکواسیاتی کر رہے ہیں۔ یہ اس کنٹروورسی کو جانے نہیں دے رہے، یہ اس کنٹروورسی کو ختم نہیں ہونے دے رہے، اس لیے کہ انہیں اس سے ویوز پڑ رہے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ پروپیگنڈا جب تک چلے گا تو لوگ آئیں گے اور ہمارا چینل بھی چلے گا۔ آپ سب کو پتہ ہے اس سے فائدہ تو ہوا ہے۔ مرغی والی خالہ جو ہیں ان کو فائدہ بہت ہوا اس سے، کیونکہ پہلے ان کے چینل کو اتنا ویو نہیں ملتا تھا، اتنا واچ ٹائم نہیں ملتا تھا۔ اب جتنا ویو ان کے چینل کو مل رہا ہے وہ پہلے کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ اب جو انہیں پتہ لگا کہ کنٹروورسی جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، تو انہوں نے نیا ڈرامہ شروع کر دیا۔ دونوں میاں بیوی لائیوز میں آ رہے ہیں، اور لائیوز میں آ کر اور اس کے علاوہ اپنے چینل کے اوپر بھی ریئیکشن دینا شروع کر دیا محترمہ نے، جس کے لیے دن کو بھی میں نے کہا تھا کہ وہ پنک صوفے پر، اچھا مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے اپنے اس ریئیکشن میں کہا تھا کہ جب تمہاری ماں کو ٹرول کیا جاتا تھا اور تمہارے اپنے ہی سپورٹرز تمہاری سپورٹ میں ہوتے ہوئے تمہاری ماں کے اتنے گندے گندے نام اور پتہ نہیں کیا کیا تمہاری ماں کے ساتھ لگا رہے تھے، تب تم جو ہے وہ انجوائے کرتی تھی، اور یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ محترمہ جو ہے یہ بڑے دکھ میں ہے، یہ ہوش میں ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا وائی ٹی کے اوپر۔ نہیں، ہر لائیو کو اٹینڈ کرتی تھی، رات کے 3 بجے 4 بجے 2 بجے فجر تک میں نے تو میاں بیوی کو لائیو اٹینڈ کرتے دیکھا ہے۔ یہاں میں بات کر رہی تھی کہ اس لائیو میں اپنے پچھلے ریئیکشن میں نے کہا تھا کہ تب تم کہاں تھی جب تمہاری ماں کو اتنی بری طرح ٹرول کیا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت تمہارا صوفہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، یا کیا اس طرح، یا صوفہ تمہارے پاس تھا نہیں؟ تو کسی بہن نے کمنٹ کیا میری پچھلی ویڈیو کے نیچے، مجھے بہت اچھا لگا، اس وقت مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کمنٹ کیا تھا، لیکن مجھے بہت ہنسی آئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت وہ صوفہ گیلا تھا، جس کی وجہ سے سلمیٰ جو ہے وہ آ کر اپنی ماں کو سپورٹ نہیں کر سکی۔ ویسے دوستو، اس صوفے پر بیٹھ کر اس محترمہ نے بہت کچھ جو ہے میں کہتی ہوں اپنی مرضی کا حاصل کر لیا۔ یہ وائی ٹی پر مشہور ہونا چاہتی تھی، اپنا بودھا شریف دکھانا چاہتی تھی، اپنے شوہر کو اس بات پر اگری کرنا چاہتی تھی، اس پر یہ بات تھوپنا چاہتی تھی، اس سے منوانا چاہتی تھی، یہ چاہتی تھی کہ وہ پاگلوں کی طرح وائی ٹی کے اوپر، وہ جیسے گلیوں میں دیوانے گھومتے نا، ایسے ہی وائی ٹی کے اوپر آئے اور سر جھاڑ منہ پھاڑ خاک پڑی ہو اس کے بالوں میں، لوگ اسے پتھر مار رہے ہوں، اور یہ اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر رہا۔ وہ سب اس نے اس صوفے پہ بیٹھ کے حاصل کیا۔ آج اس کا شوہر جو ہے اسی کے اشاروں پر چلتے ہوئے وائی ٹی پر آتا ہے، وہ اپنی انگلی کے اشارے سے کہتی ہے کہ بیٹھ جا اس لائف کے اندر، وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے چل اب سٹارٹ ہو جا، بھونکنا شروع کر، اور وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی میں گنہگار ہوں، میں نے زی کیا ہے، اور مجھے کورٹ میں لے جاؤ، مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو۔ اس بندی نے اتنا اس کو میں کہتی ہوں اس صوفے کو پتہ نہیں کیسے یوز کیا ہے کہ اس چیز میں بھی کامیاب ہو گئی ہے، لیکن یہ شاید ہوش نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے دونوں میاں بیوی نا فارغ ہیں، پاگل ہیں، بالکل مینٹل ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے فیم کے لیے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کریٹ کی جاتی ہے، اور اس سے گھٹیا اور گندی کنٹروورسی ان کے مائنڈ میں آئی نہیں، کیونکہ جو چیز جتنی گندی ہوتی ہے تو پھر اس میں ویسے ہی گندے خیالات بھی آتے ہیں نا۔ مطلب ان کی بھیجے کی بات کریں، وہ اتنا گندا اور ترکا ہوا بھیجا تھا جس کے اندر ایسی ہی غلاظت آئی ہے۔ اور نفرت مجھے اس سے کیوں ہوئی؟ نفرت تو میں نے ان کو بھی کہا تھا میں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتی، اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، لیکن یہ مجھے بری تب سے لگنے لگی ہے جب سے میں نے نوٹس کیا ہے کہ اس کی ماں کو جو کچھ کہا جاتا رہا، اس کے اپنے جتنے چہیتے تھے، جتنے اس کے برائے نام سپورٹرز تھے، جو کہ نہیں ہیں اس کے سپورٹرز، تب بھی نہیں تھے، اب بھی نہیں۔ ہم نے تب بھی کہا تھا کہ تمہارے سپورٹرز نہیں ہیں، اور ہم آج بھی کہتے ہیں تمہارے سپورٹرز نہیں تھے، تمہاری اوقات ہی نہیں بنی ستارہ جتنی۔ خیر، جو میں بات کر رہی تھی کہ وہ لوگ جب اس کی ماں کو ٹرول کر رہے تھے تب یہ خاموش تھی، اس کے منہ میں لالی پاپ تھا، اور اس کے نیچے سے صوفہ نکل چکا تھا۔ اب جب اس کو دوبارہ ضرورت پڑی ہے ستارہ کو پریشرائز کرنے کی، تو صوفہ خود بخود اس کے نیچے آ کے گھس گیا، اس پہ چڑھ کے بیٹھ گئی، اور اس نے آ کر یہاں بکواسیات کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے
کہ یہاں بہت سے لوگ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ شوہر کے سر میں تو تم خاک ڈال رہی ہو. خیر وہ ہے بھی اسی قابل، اس کے سر میں تو پوری دنیا جہان آ کر خاک ڈالے، چتر مارے تب بھی کم ہے. وہ بندہ ہی ایسا، اس کی کرتوت ہی ایسا ہے. لیکن یہ جہاں یہ اپنے ہسبینڈ کو ذلیل کروا رہی ہے، اس کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے لائفوں میں لاتی ہے، کہتی آپ بھونک، ادھر بھی بھونک ادھر بھی جا کے بھونک، سب کو بتا تو نے کیا کیا، سوری کیا گل کھلائے ہیں. لیکن وہیں یہ اپنے دیور کو بڑا سپورٹ کر رہی ہے. اس کے اوپر بڑے سوالات ہیں سپورٹرز کے کہ چکر کیا ہے. خیر تو ہے بی بی، تمہارا شوہر تو وائی ٹی کے اوپر بیٹھ کر یہاں کہتا ہے کہ ستارہ کہتی تھی مجھے اپنے ہسبینڈ سے بو آتی ہے، یہ ہے وہ ہے. تم بھی تو بتاؤ نا تمہیں اپنے ہسبینڈ سے کیا کیا ایشوز ہیں. بڑے سوال ہیں تمہارے لیے سپورٹرز کے. دوستوں میرا گلا انتہائی خراب ہے اور میری آواز کبھی کیسے ہو رہی ہے اور کبھی کیسے. خیر میں سٹاپ کر کے پھر خیر سٹارٹ میں جو میں نے بات کی کہ انہیں ستارہ سے محبت ہے یا ستارہ ان کی کل کائنات ہے یا ستارہ ان کی مجبوری ہے یا ان کی کل کائنات ستارہ کے گرد گھومتی ہے، جو کچھ بھی میں نے کہا وہ کہا جناب میں نے دیوانی مستانی آنٹی کے لیے. کیونکہ دیوانی مستانی آنٹی یقیناً سیریسلی جب مجھے لگتا ہے ان کو جو میں نے مستانی نام دیا نا، دیوانی مستانی بہت اچھا نام دیا، سوٹ کرتا ہے یار. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے تھمبنیل کیا لگایا ہے اور انہوں نے اندر بولنا کیا. یہ دنیا کو یہ سمجھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ چلو تھمبنیل پہ کچھ بھی ہے، اندر میں کچھ بھی بول کے بس کسی طریقے سے مجھے ڈالرز گھیرنے. اور ستارہ ان کی کل کائنات ایسے ہے، یعنی ستارہ سے محبت ایسے ہے کہ ایک بندی کو آ کر باقاعدہ چیخ کے چلا کر یہ کہہ رہی ہیں اسلام میں وہ گناہ ہے، تمہاری اپنی سپورٹر نے تمہیں ننگا کر دیا، تمہاری اپنی سپورٹر نے آ کر دنیا کے سامنے یہ بتا دیا کہ ستارہ یاسین جو ہے اس نے جو کیا ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اس کی نجی زندگی ہے، اس کی پرائیویٹ زندگی ہے، اس کا پرسنل میٹر ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم نے یہ حرکتیں کی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں اپنا شوہر ناپسند تھا. اگر تمہیں ناپسند تھا تو تم نے غیر شرعی حرکتیں کیوں کی ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو محترمہ سب سے پہلے تو خود کو درست کرو. اگر ہم کسی کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کی نجی زندگی میں نہیں پڑھنا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یقیناً واقعتاً حقیقتاً اس پر مہر لگا دی جائے کہ اس کی نجی زندگی میں کوئی نہ کوئی غلاظت ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک بار آپ کی بیٹی کے لیے کسی سپورٹر نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں اس نے شاید یہ کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی تربیت پر توجہ دو، اپنے بچوں پر توجہ دو. تو آپ روتی دھوتی بھی آ گئی تھی میڈیا کے اوپر اور کہا تھا کہ یہ میری پرسنل لائف ہے، میری نجی زندگی ہے، میرے گھر کو کیوں بیچ میں لایا جا رہا ہے. تو ہر ایک کا گھر اسی طرح ہوتا ہے، اس کو بڑا عزیز ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ اس کی نجی زندگی، تو نجی کا مطلب کچھ اور نجی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے میری دیوانی مستانی آنٹی. لیکن دوستو یہ بندی جہاں ستارہ کے اوپر غلاظت کے ٹوکرے تو چھوٹی چیز ہوگی، 2 سال سے لگی ہوئی ہے، تو ٹرک ٹرالر کنٹینر اس نے کیا انڈیلے ستارہ کے اوپر غلاظت کے جو اس کا بس چلتا تھا اس نے کہ صرف اور صرف ڈالرز کے لیے. کیونکہ اگر آپ کو کوئی اتنا ناپسند ہوتا ہے جیسے کہ یہ اور اس کے ہسبینڈ بیٹھ کر ستارہ یاسین کی عزت کی دھجیاں بھی کرتے تھے، چونی کا میں کہتی ہوں پروف یہ نہیں لا سکے، صرف اپنے ڈھیلے ہی نکال کے دکھا سکے اور یہ لوگوں کو جو ہے نا اپنے ڈھیلوں سے امپریس کرتے تھے اور ستارہ کو ڈھیلوں سے پریشرائز کرتے تھے. اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس دکھانے کے لیے. لیکن آج بھی یہ اسی عورت کے لیے کا نام لیتے ہیں، اسی کے نام کی مالا جپتے ہیں، ڈیلی اس کے نام کی 2-3 ویڈیوز بنتی ہیں، تب ان کے گھر میں آئی تھنک راشن ڈلتا ہے. جب ایک عورت آپ کو اتنی بری لگتی ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو یقین ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو یقین ہے کہ ستارہ یاسین غلط ہے، گندی ہے، بری ہے، گنہگار ہے، کیوں اس کے نام کی مالا جپتے ہو؟ بھلے اچھائی میں بھلے برائی میں اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اسی کے اوپر بات کرنی ہے، اسی کے نام کی ویوز کمانے، اسی سے کمانا ہے، اسی کے نام کا کھانا ہے، ٹھوسنا ہے اس کے نام کا، لیکن گندا اسی کو کرنا ہے. کیوں بتا دو نا. ستارہ سے محبت نہیں ہے. ستارہ تمہاری کل کائنات ہے. اور وہ کل کائنات کیوں ہے؟ کیونکہ تمہاری زندگی اسی کے گرد گھومتی. وہ تمہارے لیے ڈالر ہے، وہ تمہارے لیے لکشمی ہے، لکشمی گھر آئی لکشمی. خیر دوستو یہاں میں ان کے پوائنٹ کا بھی ان کو جواب دے دوں. یہ کہہ رہی تھیں کہ کوئی شوہر جو ہے اگر کسی بیوی کو ہسبینڈ پسند نہیں ہوتا، شوہر پسند نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناجائز تعلقات بنا لے. اس کو چاہیے، شریعت نے اس کو رستہ دیا ہے، دین نے اس کو رستہ دیا ہے کہ وہ ڈیورس لے لے اور وہ ڈیورس لے کے عزت سے چلی جائے، عزت سے کسی دوسرے سے شادی کر لے. لیکن یہاں میں ایک بات کہوں گی،
شریعت نے وہاں جو مسئلے مسائل کہے ہیں، جو بتائے ہیں، وہ تب ہم لگائیں گے جب وہاں کچھ ثابت ہوگا ایسا نا. تو مستانی آنٹی وہاں تو ثابت نہیں ہوا، لیکن یہاں جو تمہاری استانی ہے، مرغی والی استانی، وہ جو یہاں بیٹھ کر پیٹ رہی ہے خود کو، اس کا شوہر خود کو پیٹ رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ گناہ ہوا ہے، اس کا شوہر کہتا ہے میں نے کیا ہے، تو یہاں پر بھی قانون لاگو کرو نا. حقیقت دیکھو، پھر یہ کہتے ہیں اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، تو پھر حق سچ کو مانتے کیوں نہیں؟ اس محترمہ کو کہو نا کہ جب کوئی گنہگار شوہر ہوتا ہے، جب دونوں میاں بیوی میں سے کوئی ایک گنہگار ہو جاتا ہے، اور وہ کیوں گنہگار ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنا جیون ساتھی پسند نہیں ہوتا، یا اس کے جیون ساتھی میں کوئی کمی ہوتی ہے، وہ اٹھ کر کسی دوسری کے پاس جاتا ہے، بھلے سے کسی کے پاس بھی جاتا ہو، یہ اس کی بیوی کو زیب نہیں دیتا کہ پھر اس گھٹیا شخص کے ساتھ رہے. لا حول ولا قوت، میں کیسے بول رہی ہوں، انہی کے اسٹائل کو اپنانے کی کوشش کر رہی تھی. خیر، تو پھر اس کی بیوی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ رہے. شریعت نے اس کو بھی راستہ دیا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے آ کر نہ خود ننگی ہو، نہ کسی اور کو ننگا کرے، بلکہ اس شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے، کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا، اس کا شوہر غلاظتوں کا مارا ہے، اس کا شوہر بری عادات کا مارا ہے، اس کا شوہر گھٹیا حرکتیں کرنے والا ہے، اس کا شوہر زی ہے، ڈیش ہے، اس کے منہ پر بتاتا ہے، اس کو پوری دنیا کو بتاتا ہے، اس کے باوجود یہ اس کے ساتھ رہتی ہے. تف ہے تم پر سلمہ، تف ہے کہ ایک شوہر جو پتہ نہیں کس مجبوری میں، اور ایک بیوی جو پتہ نہیں کس مجبوری میں اس کے ساتھ رہ رہی ہے، اور اس کے باوجود آ کر وائی ٹی کے اوپر تم لوگ دنیا کو بتاتے ہو کہ یہ گناہ کیا ہے. تو کیا مستانی آنٹی آپ کی شریعت یہاں خاموش ہو جاتی ہے؟ آپ کی شریعت نہیں سکھاتی کہ بھائی گناہ کیوں کرتے ہو؟ بیوی نہیں پسند تو طلاق دو، جو پسند ہے جا کے اس کے ساتھ رہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر بھلے سے اگلی تمہیں اپنے جوتے کی نوک پہ بٹھائے یا ہیل کے نیچے دے دے. شریعت کہاں گئی تمہاری؟ پھر یہ لوگ کہتے ہیں سپورٹرز یوں بولتے، سپورٹرز یوں بولتے ہیں. کیوں کرائیٹیریا الگ الگ کیوں ہیں تم لوگوں کے؟ لا حول ولا قوت. غصہ دل آیا ہوا ہے اس وقت، رات کے وقت میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور آواز اس لیے ایسے نکال رہی ہوں کیونکہ میں چلانا نہیں چاہتی، چیخ کر بولنا نہیں چاہتی. مجھے نہیں پتا میری آج آواز کیسی ہے. خیر دوستو، ہم نے تھوڑا سا جو ہے مستانی آنٹی کی بجا دی ہے، اور اتنا تو ہوتا ہے، ری ایکشن کے اوپر ریویو تو آئے گا، وہ تو دینا پڑے گا. خیر دوستو، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.